جنہوں نے آج ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس ضیافت کا اور اس میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب حضرات بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ وقت نکال کے تشریف لائے اور اس گیٹ ٹوگیدر کو ممکن اور کامیاب بنائے۔ دنیا کی یہ زندگی جو ہمیں اللہ کی عطا سے ملی ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے بنایا کہ وہ آزمائے کہ اچھے کام کرنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ آزمائش کا رزلٹ اسے معلوم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، آزمائش کے بغیر بھی جانتا ہے کہ کون کیا ہے۔ لیکن جس طرح دنیا عالمی اسباب ہے، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، کچھ اسباب سے کچھ نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ کام سسٹم کے تحت کرتا ہے، ایک سسٹم کے تحت کرتا ہے۔ وہ عزیز بھی ہے، ہر چیز بغیر کسی سبب کے کر بھی سکتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے کر سکتا ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، گریجولی طریقے کے ساتھ ہر کام اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ امتحان جو ہے، اس میں میں کہہ رہا تھا کہ امتحان کے بغیر بھی وہ جانتا ہے، اسی حوالے سے میں نے اس کی بات کی، اس کے عزیز اور حکیم نے۔ احسن عمل کیا ہے جس کے لیے یہ آزمائش ہو رہی ہے؟ اچھا عمل کیا ہے اور کیا نہیں؟ ہم اپنی جستجو سے، اپنی سوچ سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا برا۔ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول اچھا کہتے ہیں، برا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہتے ہیں۔ عقل سے ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی، نہ عقل سے ہر بات کا فیصلہ ہو سکتا۔ عقل اگر معیار ہو تو پھر کوئی ایک نارم، کوئی ایک سٹینڈرڈ طریقہ اخلاق کا، عمل کا، اس پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آراء مختلف ہوتی ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہوں گی، لیکن یہ تصور کرنا محال ہے، تقریباً ناممکن ہمارے معاشرے میں، کہ بندہ اپنی بیٹی سے مثال کے طور پر شادی کرے۔ لیکن پارسی مذہب میں، پارسیوں کے یہ نارم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس کی تلقین بھی ہے۔ عقل سے میں کہہ رہا تھا کہ اپنی سوچ سے اگر ہم کوشش کریں گے احسن عمل معلوم کرنے کی، تو مختلف نتائج پر پہنچیں گے۔ وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک بندہ ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگائے، اس کو پانی دے، اس کی پرورش کرے، اور جب وہ پھلدار بنے تو وہ کسی کے حوالے کرے۔ یہ بیکری کی بات ہے، وہ عقلی دلیل دیتی۔ تو عقل جو ہے وہ ہمیں کبھی احسن عمل کی صحیح اور درست اور یکساں قسم کی رہنمائی، یونیفارم قسم کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت کے احکام کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہی بتائیں گے یہ اچھا ہے۔ اس آزمائش میں ہم ہیں اور رہیں گے موت تک، لیکن دنیا کی مصروفیات، دنیا کی دلچسپیاں، دنیا کی رنگینیاں، وہ ہمیں اس آزمائش کی اہمیت کو اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی اہمیت کو، اس دونوں کو بھلا دیتی ہیں، یا کم و بیش فراموش، پوری طرح نہیں تو کچھ نہ کچھ فراموش کرا دیتی ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بذات خود ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات، رنگینیوں، دلچسپیوں میں زندگی کے اصل مقصد کو کہاں تک یاد رکھتے ہیں۔
تو یہاں کی رنگین اور دلچسپیوں سے بھرپور اور دلچسپیوں کے علاوہ سرگرمیوں سے بھرپور، دن رات کی دوڑ بھاگ سے بھرپور جو زندگی ہے اس میں ہر جگہ، لیکن اس ایسی جگہوں پر اور بھی زیادہ اہمیت بن جاتی ہے، اس بات کی ہو جاتی ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو نہ بھلائیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی کامیابی کے لیے، کامیابی سے میری مراد الٹیمیٹ اور حقیقی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرے، اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کی کامیابی کی بھی فکر کرے، اس کی سوچ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس کی کوشش بھی وہ اسے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان بنیادی طور پر ایک داعی ہے، دعوت دینے والا ہے اللہ کے راستے کی طرف، نیکی کی طرف یا احسن عمل کی طرف، اور زندگی میں کامیابی کے جو اصل طریقے ہیں ان کی طرف بلانے والا ہے، ان کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام سورہ یوسف کے آخر میں آیت آتی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں، بتائیں لوگوں کو کہ ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا مقصد زندگی، اور یہ ہے میری سنت۔ طریقہ سنت ہی کو کہتے ہیں، یہ ہے میری سنت۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے میری سب سے بڑی سنت۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے احکام کی پابندی کی دعوت دیتا ہوں، آخرت کی طرف بلاتا ہوں، آخرت میں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، یہ میرا طریقہ ہے اور یہ میرا مقصد حیات ہے۔ علی بصیرت، اور ایسے نہیں بلاتا، دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، اس کی انٹرپریٹیشن دو طریقے سے کی گئی کہ بصیرت اور دلائل میرے پاس بھی ہیں اور میرے متبع جو ہیں وہ بھی دلائل کے ساتھ بات کرنے والے اور دلائل پر چلنے والے ہیں، بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ داعی میں بھی ہوں اور میرے سچے متبع بھی داعی ہیں۔ اور یہی بات ایک دوسرے طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر کہی کہ ومن احسن دینا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے اور اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جائے۔ تو داعی ہونا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کا اتباع بھی ہے اور ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی حقائق کی گواہی دی تمہیں، اللہ کا ہونا، اس کا ایک ہونا، آخرت قیامت کا ہونا، جنت دوزخ کا ہونا، فرشتوں کتابوں رسولوں کا ہونا، ان غیبی حقائق کی گواہی اللہ کے رسول نے تمہیں دی۔ یہ گواہی تم نے ساری دنیا کو دینی ہے، دنیا تک پہنچانی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور پھر دل میں لگا کے اس کی لو، محبت دل میں لگا کے اس کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذوق، روشنی بغیرنا ہے مسلمان کو، کر دے جہاں میں نشر ذوق، شمع تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی ہے۔ اور بزم میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کتاب و سنت سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نور ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، انزلنا الیکم نور مبین، واضح روشنی ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، قرآن و حدیث، قرآن اور اس کی انٹرپریٹیشن حدیث کی شکل میں، جس سے قرآن کی سمجھ آتی ہے، قرآن کا فہم ہوتا ہے۔ تو یہ فہم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا یہ مسلمان کا فرض ہے، مسلمان کے ذمے ہے، وہ ایک داعی ہے، بنیادی طور پر سے داعی۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ ایک تو ان مصروفیات میں زندگی کے اصل مقصد کو فراموش نہ کریں، اور دوسرا
दावत का सिलसिला कायम करें, उसको फैलाएं। पहले भी कोशिश होती रही है, अब एक दफ़ा फिर नए सिरे से अच्छे साथी, नए साथी मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। उनको इस बात की तरफ खसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए कि दावत का सिलसिला यहाँ शुरू हो, और दावत सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं हो, दावत मुसलमानों में भी हो। तज़कीर जिसे कहते हैं, याद दहानी, सब जानते हैं नमाज रोज़ा, शरीयत पर अमल की अहमियत, आसन अमल की अहमियत वगैरह वगैरह, लेकिन उनको याद दहानी कराना, उनके ज़हन में मज़ीद उतारना, उनको जो इल्म उनके पास है उसको अमल में ट्रांसलेट करने की तरफ लाना, इसके लिए दावत मुसलमानों में भी है, गैर मुस्लिमों में भी है, और स्टार्ट अपनों से होती है। तो ये इसकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, और आपकी और मेरी ज़िंदगी